السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليؤتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليؤتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواہ مسلم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 308 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من خاف الا یقوم من آخر اللیل فلیؤتر اولہ. من خاف، خاف یا خافو میں ہوتا ہے خوف کھانا، ڈرنا. من خاف جو ڈرے، جسے خطرہ ہو، خوف ہو، اندیشہ ہو. الا یقوم من آخر اللیل، الا یقوم ان کے معنی ہوتا ہے یہ کہ، اور یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ان کے آنے سے فعل مضارع کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. جیسے یقوم، الا یقوم اصل میں کیا ہے؟ یقومو ہے، قام یقوم، لیکن ان حرف ناصب ہے، اس کے آنے کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے. الا یقوم، میم پہ زبر. قام یقوم قیام کرنا، قام یقوم کھڑا ہونا، قیام کرنا. مراد ہے تہجد پڑھنا، قیام اللیل کرنا. من خاف الا یقوم، جس کو یہ خطرہ ہو، خوف ہو، اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ الا یقوم من آخر اللیل، کہ وہ رات کے آخری پہر میں نہیں قیام کر سکے گا. لا یقوم قیام نہیں کر سکے گا. من آخر اللیل، آخر اللیل رات کے آخری حصے میں، یعنی فجر سے پہلے کا وقت، فجر سے گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے کا وقت. فلیؤتر اولہ، فلیؤتر اولہ. اوتر یوتر سے امر غائب ہے. فلیوتر چاہیے کہ وطر پڑھے. اولہ، اول مانے اول، یعنی رات کے پہلے حصے میں. من خاف الا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ. جس کسی کو یہ خوف ہو، اندیشہ ہو، خطرہ ہو، ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام نہیں کر سکے گا، یعنی بیدار نہیں ہو سکتا ہے، جاگ نہیں سکتا ہے، وہ سوئے گا تو فجر میں اٹھے گا، نیند نہیں کھلے گی. الا یقوم من آخر اللیل، کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، قیام نہیں کر سکے گا. فلیوتر اولہ، تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لے، یعنی عشاء کے بعد وہ وطر پڑھ لے. ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیؤتر آخر اللیل. ومن طمع، من مانے جو، طمع یطمع، طمع یطمع، امید رکھنا، لالچ رکھنا، لالچ کرنا. ومن طمع، اور جو امید رکھے، لالچ رکھے، توقع رکھے، ان یقوم آخرہ، کہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام کرے گا. ان یقوم، کہ وہ قیام کرے گا، آخرہ رات کے آخری حصے میں، یعنی فجر سے پہلے. فلیؤتر آخر اللیل، تو اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے. چاہیے کہ وہ وطر پڑھے کب؟ رات کے آخری حصے میں.
فإن صلاة آخر الليل مشهودہ، کیونکہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ مشہودہ اے محظورہ، مشہودہ کی معنی کیا ہے؟ محظورہ، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ومن طمع ان يقوم آخرہ فلیؤتر آخر اللیل، جو آدمی توقع رکھے، امید رکھے کہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام کرے گا، فلیوتر آخر اللیل، تو چاہیے کہ وتر کی نماز وہ رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ فإن صلاة آخر اللیل مشہودہ، کیونکہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا یعنی وتر کی نماز پڑھنا مشہودہ، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وذلك افضل، اور یہ افضل ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف الا یقوم من آخر اللیل فلیؤتر آخرہ، جس آدمی کو ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا ہے، نہیں قیام کرے گا، فلیؤتر اولہ، اسے چاہیے کہ وہ رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ لے۔ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیؤتر آخر اللیل، اور جو آدمی توقع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام کرے گا، فلیؤتر آخر اللیل، تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے۔ فإن صلاة آخر اللیل مشہودہ، کیونکہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا یعنی وتر پڑھنا، قیام کرنا، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ مشہودۃ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دی ہوئی۔ مشہودۃ کا معنی کیا ہوا؟ گواہی دی ہوئی، لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ فرشتوں کا حاضر ہونا، فرشتوں کی حاضری۔ کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن میں کیا کہا گیا؟ کہ فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا، یعنی فجر میں قرآن کی تلاوت کرنا، نماز فجر میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ دیکھیے، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، یا انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے امور ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ تو فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہے، کیا ڈیوٹی ہے؟ کہ صبح و شام فرشتے یہاں مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں، صبح و شام فرشتے مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں۔ صبح کے فرشتے کب آتے ہیں؟ صبح کے فرشتے اور رات کے فرشتے، یہ دونوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ دن کے فرشتے فجر کی نماز میں آتے ہیں اور عصر کی نماز میں چلے جاتے ہیں۔ پھر رات کے فرشتے آتے ہیں، یہ رات کے فرشتے عصر کی نماز میں آتے ہیں اور پھر وہ فجر میں چلے جاتے ہیں۔ دونوں فرشتوں کی ملاقات اسی فجر اور عصر کی نماز میں ہوتی ہے۔ دونوں فرشتوں کی یعنی ڈیوٹیاں جو تبدیل ہوتی ہے، بدلتی ہے، یہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو فجر سے پہلے نماز کی پابندی، وتر کی پابندی، قیام کی پابندی، قرآن کی پابندی، یہ مبارک گھڑی ہے، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصَّلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، کیونکہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا
یہ فرشتے کی حاضری کا وقت ہے. وذالک افضل، اور یہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ یہ مبارک وقت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سماع دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے قربت کا وقت ہوتا ہے. اس لیے وہ آدمی جو عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیا ہے وہ سہولت کے ساتھ نماز پڑھا ہے، اور ایک آدمی اپنی نیند کی قربانی دے کر کے، اٹھ کر کے، بستر چھوڑ کر کے، ہاں، نیند کی قربانی دے کر کے وہ قیام کر رہا ہے، وطر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ افضل عمل ہے. یعنی عشاء کے بعد وطر پڑھنے کے مقابلے میں فجر سے پہلے وطر پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے. بہتر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی فجر سے پہلے وطر پڑھے گا وہ صرف وطر نہیں پڑھے گا، بلکہ وطر کے ساتھ وہ 2 رکعت 4 رکعت جو بھی ہو سکتا ہے وہ ضرور قیام کرے گا. یعنی وطر وہ قیام کے ساتھ ادا کرے گا. تو ظاہر ہے ایک آدمی مجرد وطر پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی قیام کے ساتھ، تہجد کے ساتھ وطر کی پابندی کرتا ہے، تو یہ افضل اور بہتر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذالک افضل، اور یہ افضل ہے. یعنی فجر سے پہلے رات کے آخری حصے میں وطر پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ افضل عمل ہے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی بحسن خوبی انجام دیتے ہیں. ان کی بھی ڈیوٹی لگتی ہے، ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، جیسے کہ بتایا گیا کہ دن کے فرشتے فجر میں آتے ہیں، عصر میں چلے جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے عصر میں آتے ہیں، فجر میں جاتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کی ملاقات فجر اور عصر کی نمازوں میں ہوتی ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز عشاء کے بعد پڑھنا بھی جائز ہے، اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا بھی جائز اور درست ہے. یعنی وطر کی نماز کا وقت کافی کشادہ ہے. یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ فجر سے پہلے تک ہوتا ہے. یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے، صبح صادق سے صبح صادق تک وطر کی نماز کا وقت رہتا ہے. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کے آخری حصے میں وطر کی نماز پڑھنا یہ افضل عمل ہے. یہ کیا ہے؟ افضل عمل ہے. یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، بعض وقت دوسرے وقت پر کیا ہے؟ فضیلت رکھتا ہے. یعنی سارے وقت ایک جیسے نہیں. کچھ اوقات ہیں جو بعض وقتوں میں کیا ہے؟ فضیلت رکھتے ہیں. جیسے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے یہ فضیلت والا وقت ہے. فجر سے پہلے کا وقت جو ہے یہ فضیلت والا وقت ہے. دیکھیے عشاء کے بعد بھی وطر پڑھ سکتے ہیں، وطر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رات کے آخری حصے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر کیا ہے؟ کون سا وقت بہتر ہے؟ کون سا وقت افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کو افضل ترین عمل قرار دیا ہے. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت کو دوسرے اوقات میں فضیلت حاصل ہے. جیسے عام دن ہے، جمعہ کا دن ہے، تو ظاہر ہے تمام دنوں میں جمعہ کا دن کیا ہے؟ ممتاز ہے، جمعہ کا دن افضل ہے. تو اسی طرح اوقات ہیں، وقت ہے. رات کے آخری حصے کا جو وقت ہے یہ قیمتی ہے، یہ افضل ترین وقت ہے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، قیام اللیل یہ نفلی عبادت ہے. قیام اللیل کرنا
ہر ایک پر فرض نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے. حدیث میں کیا کہا گیا؟ جو قیام نہیں کر سکتا ہے، جو قیام نہیں کرے گا، کیا سنت ہے؟ وہ عشاء کے بعد وطر پڑھ لے. اور جو قیام کرے گا وہ فجر سے پہلے جب بیدار ہوتا ہے قیام کے لیے تو قیام کرے، پھر وطر پڑھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل یہ واجبی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.